میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کے ساتھ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں اور جو قتل و غارت کا جو بازار گرم کیے ہوئے ہیں، آج ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ یہ قتل و غارت کر کے نہ صرف بلوچستان کے عوام کے خلاف جا رہے ہیں، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ صریحاً دشمنی ہے۔ پاکستان کے خلاف محاذرائی ملک دشمنی قرار وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بدامنی پھیلانے والے بلوچستان کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں۔ گوادر ایئرپورٹ سے پاکستانی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ ورلڈ بینک کے طویل المدتی فریم ورک سے معیشت مستحکم ہوگی۔ آئی ٹی کے برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے غزہ جنگ بندی کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے پاکستان اپنا فرض ادا کرے گا۔ پی ٹی آئی کے مطالبات کا جواب اتحادیوں کی مشاورت سے فائنل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکراتی کمیٹی کو ہدایت کر دی۔ کمیٹی اراکین اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ اور رانا ثناء اللہ کی وزیر اعظم سے ملاقات، مذاکرات بارے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے رابطوں سے بھی آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت کو اعلیٰ عسکری قیادت اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات سے کوئی خوف نہیں۔ گزشتہ روز اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی۔ ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے، لوگ ان کو بیک ڈور چینل اور رابطے کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر سچویشنز پہ، ہمارے کے پی کے ریلیٹڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ایک بہت اہم میٹنگ تھی، وہ ہم نے اٹینڈ کی ہے۔ ہماری ایک ہی میٹنگ کو لوگ بیک ڈور رابطہ کہہ رہے ہیں۔ ملاقات خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر تھی اور کچھ نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات بارے بیان پر وضاحت، بولے مذاکرات کو غیر سنجیدہ نہ لیں، سب کو کہتا ہوں اسے سنجیدہ سمجھیں۔ مذاکرات ملک، قوم اور جمہوریت کی ضرورت ہے، مذاکرات میں کھلے دل سے بیٹھیں۔ قانون اور رولز پہلے آتے ہیں، کورٹس کے ڈیسیجن ضرور آئیں، لیکن ایگزیکٹو میٹرز میں کورٹس کے اس طرح کے جنرل ڈائریکٹیوز کے جی حکومت اس طرح سے چلانی ہے، یہ نہ رسم ہے، نہ روایت ہے، نہ یہ آئین کی منشا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں 3 کمپارٹمنٹس ہیں، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے۔ نہ مقننہ یعنی کہ ہمارے معاملات میں کوئی دخل دے، نہ کوئی عدلیہ کے معاملات میں دخل دے۔ حکومت کسی ادارے کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتی، عدلیہ بھی ایگزیکٹو کے معاملات میں براہ راست مداخلت سے گریز کرے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں وقفہ سوالات میں جواب، کہا ڈپوٹیشن پالیسی کی گنجائش سروس رولز میں موجود ہے، پہلے 3 سال کے لیے ڈپوٹیشن ہوتی ہے، پھر 2 سال تجدید ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں کہا کہ ڈپوٹیشن کو معمول نہ بنایا جائے۔ جرمن شہریت ترک کرنے والے پاکستانی دوبارہ شہریت لے سکیں گے۔ 22 ملکوں کے ساتھ دوہری شہریت کے معاہدے ہیں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 2025 کے اندر ہم M6 شروع کریں گے، اور میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ یہ M6 صرف سکھر سے حیدرآباد تک نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس کو سکھر سے لے کے اور کراچی تک لے کے جائیں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات کا M6 موٹر وے کی تعمیر رواں سال شروع کرنے کا وعدہ، سینٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے علیم خان نے کہا پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی اپنے 5 سالوں کا حساب دیں، جو حکومت برسر اقتدار رہی ہے وہ M6 نہ بنانے کی ذمہ دار ہیں۔ پیپلز پارٹی اراکین سینٹ کا وفاقی وزیر مواصلات کے بیان پر ایوان میں احتجاج۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اگر بیان سے کسی کے دل آزاری ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں۔ علیم خان کو وزارت سنبھالے 6 ماہ ہوئے ہیں۔ علیم خان کے اپنے بیان کی وضاحت، بولے میں نے یہ کہا کہ M6 نہیں بن سکی تو اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ جسٹس منصور نے بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے کو توہین عدالت قرار دے دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا چیف جسٹس پاکستان کو خط، کیس 20 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کی شکایت۔ ذرائع کے مطابق خط میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 17 جنوری اجلاس کا ذکر کیا گیا۔ جسٹس منصور نے کمیٹی کو آگاہ کیا ان کا نقطہ نظر ریکارڈ پر موجود ہے، انہیں کمیٹی میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں۔ کمیٹی پہلے والا بینچ تشکیل دے کر 20 جنوری کو سماعت فکس کر سکتی تھی۔ کیس فکس نہ کرنا جوڈیشل آرڈر کو نہ ماننے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ میں بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کا کیس کل تک ملتوی کر دیا گیا۔ سینئر وکیل منیر اے ملک اور حامد خان کو عدالتی معاون مقرر کر دیا گیا۔
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा यह अहम मामला है कि जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है या नहीं। हम तौहीन अदालत के मामले पर किस हद तक जा सकते हैं, ये मामला अल्लाह की जानिब से एक तोहफा है। केस वापस नहीं भेजेंगे। हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है। ये केस आईनी बेंच का था, गलत से रेगुलर बेंच में लग गया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश। 10वीं जमात के निसाब में मरियम नवाज की तस्वीर शामिल करने के मामले पर तर्जुमान महकमा तालीम की तस्दीक आ गई। तर्जुमान महकमा तालीम के मुताबिक निसाब में मरियम नवाज को पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर तस्लीम किया गया। दीगर बासर खवातीन की कामयाबियों के साथ मरियम नवाज की कामयाबियों को बाब 8 सफ़ा 163 पर मुतालिया पाकिस्तान की किताब में शामिल किया गया। कलसूम नवाज, नुसरत भुट्टो के नाम और तस्वीर भी शामिल हैं। नजर सानी शुदा निसाबी किताब फिलहाल छपाई के मरहले में है। 2025 के तालीमी साल में निसाब का हिस्सा होगी। नई निसाबी किताब का ऑनलाइन वर्जन मौजूद है। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पंजाब असेंबली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। खिलाफ वर्जी पर 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगबाजी, तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद, 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर्स को 5 से 7 साल कैद, 50 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंगबाजी में मुलविस बच्चे को पहली बार 50,000 जुर्माना और दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। कश्ती हादसे में गिरफ्तार FIA के 14 मुलाजमीन को रिहाई मिल गई। स्पेशल जज सेंट्रल ने गुज़श्ता रोज जमानत मंजूर करके 1 लाख के मचलके का हुक्म दिया था। रिहा होने वालों में मुलजिमान इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ, सब इंस्पेक्टर शाहिद मुनीर और हेड कांस्टेबल मोहम्मद रिजवान शामिल। कांस्टेबल अदनान रशीद, शहजाद रहमान बशीर, अरसलान सलीम और दीगर भी रिहा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर बन गए। ट्रंप का हल्फ लेने का भी अपना अंदाज। रिवायत को बुलाकर हल्फ उठाते वक्त बाइबल पर हाथ न रखा बल्कि सीधा हाथ बुलंद कर दिया। तकरीब में साथ ट्रंप की साथ खड़ी खातून अव्वल मेलेनिया ने 2 बाइबल थाम रखी थी। ट्रंप के गैर मुतवक्का इकदाम ने लोगों को हैरान कर दिया। कानूनी तौर पर अमेरिकी सदर के लिए बाइबल पर हाथ रखना जरूरी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का सदारती ओहदा संभालते ही एक्शन। साबिक सदर जो बाइडेन के 78 सदारती इक़दामात मंसूख कर दिए गए। कैपिटल हिल हमला केस में सजा पाने वालों के लिए मुआफ़ी का ऐलान भी कर दिया गया। अमरीकी सदर ने फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद और घर से काम करने की सहूलत भी खत्म कर दी। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी और मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडेन का एग्जेक्टिव ऑर्डर भी मंसूख कर दिया गया। इज़हार राय की आज़ादी और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर भी मंसूख कर दिए गए।